اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام قولا من رب رحيم. صدق الله مولانا العظيم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا جمعہ رحم دلی اور صلہ رحمی کے موضوع پہ ہے. اللہ کریم کا کے دو ذاتی نام ہیں. ایک لفظ اللہ ہے اور ایک لفظ دوسرا نام رحمان ہے. الرحمن اور اللہ، یہ دو ذاتی اللہ کے نام ہیں. باقی اللہ کی ساری صفاتی نام. لفظ اللہ کا معنی اس کے تین معنی ہیں. لفظ اللہ کے تین معانی ہیں. سب سے پہلے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جس کی طرف مخلوق محبت سے لپکے، کہ اس کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ اس کی مخلوق اپنے مالک کے احسانات کے بدلے میں اس کی طرف لپکے اس سے محبت کرے. نمبر دو، ایسی ذات جس کے بارے میں ساری مخلوق حیران ہو جائے کہ اتنا بڑا نظام بغیر کاریگر کے ہو نہیں سکتا، تو ساری مخلوق اس ذات کے بارے میں حیران پریشان ہو جائے. اور تیسرا معنی جو ہم عام طور پر کرتے ہیں، اس کا معنی ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے. یہ تین معنی اللہ کریم کے نام لفظ اللہ کے. رحمان یہ دوسرا ذاتی نام ہے. یہ دو ذاتی نام ہے اللہ کے. اس کا معنی ہے بہت مہربان. یہ سارے مبالغے کے صیغہ ہے، مبالغے کا. اتنا مہربان کہ اس جیسا مہربان کوئی نہیں. پھر اللہ کریم نے اپنے نام کے ساتھ سب سے پہلی جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں تین نام جمع کر دی ہیں. اور تیسرا نام الرحیم ہے. وہ رحمان اور رحیم ایک ہی مادہ ہے. بہت، اس کا معنی بھی نہایت رحم کرنے والا. تو دراصل اس کا ان ناموں کا انسان پہ اثر کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے اللہ کریم اس سے محبت ہوتی ہے، وہ رحم کرتا ہے، اسی طرح مخلوق آپس میں رحم کرے. اللہ کریم نے جنتیوں کا ذکر فرمایا سورہ یاسین میں آیت نمبر 58 میں کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو انہیں ہر قسم کی نعمتیں ملیں گی، تو
ان پہ یہ قول کہا جائے گا، یہ بات سلام قولا من رب الرحیم. وہاں بھی سلام اور رحم دو چیزوں کا نام، دو چیزوں کا ذکر ہے کہ سلام اللہ کی طرف سے، اور اللہ وہ ہے جو نہایت رحم کرنے والا. تو صرف اس دنیا میں رحم نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی رحم ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رحمت کے 100 مرتبوں میں سے صرف ایک مرتبہ اس دنیا میں رہ گیا ہے. اللہ کی محبت اور رحمت اور شفقت میں سے صرف ایک حصہ اس دنیا میں ہے، 99 حصے اس دن اللہ کریم اپنے مومن بندوں کے لیے اپنی رحمت فرمائے گا. اور یہ رحمت کی انتہا ہے کہ اللہ کریم نے اتنے رشتہ دار بنا دیے. کوئی ایسا نہیں ہے سوائے حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ کہ جن کا باپ نہ ہو. ہر ایک کا وجود ماں سے ضرور بنا ہے. تو ماں کی وہ جو جھلی ہوتی ہے جس میں بچے کا ٹھہراؤ ہوتا ہے، جس میں 9 ماہ تک ماں پالتی ہے، اس کو رحم بولتے ہیں، اس کو جھلی کو رحم بولتے ہیں. تو وہاں سے انسان کو تربیت ملتی ہے ابتدا سے ہی. ابھی نطفہ ہوتا ہے، ابھی پھر اس کو خون کا لوتھڑا بنایا جاتا ہے، پھر اس کو ایک شکل دے دی جاتی ہے. اس رحم میں 9 ماہ گزار کے اس کی تربیت ہوتی ہے کہ دنیا میں جا کے رحم ہی کرنا ہے، صلہ رحمی ہی کرنی ہے، تعلق ہی ملانا ہے. تیرے بھائی، تیری بہنیں، تیرے رشتہ دار، تیرے ماں باپ، تیری اولاد، تیری بیوی، تیرے دوست، تیرا معاشرہ، تیرا ملک، تیرا صوبہ، تیرا علاقہ، تیری بیٹھک، تیری صحبت، تیرے جتنے تعلق دار ہیں تمام پہ رحم کرنا ہے، ان کے ساتھ تعلق ملانا ہے، تعلق توڑنا نہیں ہے. یہ اللہ کے ناموں سے ہمیں یہ ملتا ہے. پھر سورہ احزاب میں اللہ کریم اپنی شان بیان فرماتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، مومنو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، پہلے اور پچھلے پہر اس کی تسبیح بیان کرو. اور اس کے بعد جو اللہ نے بیان فرمایا دراصل وہ اس قرآن کا نچوڑ ہے. والذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ ایسی ذات ہے جو مومنوں پہ درود بھیجتی ہے. یہ قرآن میں آتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، مومن اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پہ درود بھیجتے ہیں. تو وہی الفاظ ادھر ہیں والذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ اللہ ایسی ذات ہے جو تم پہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. تو یہ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کان بالمؤمنین رحیما، کہ وہ مومنوں کے ساتھ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. تو رحم کی اتنی فضیلت ہے کہ قرآن کریم کے جس سے شروع ہوتا ہے آپ اس سے دیکھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آخری جو سورت ہے سورہ ناس، وہ بھی کس لیے اتاری گئی کہ اللہ کے رسول پہ رحم کیا گیا. آپ کو جادو ہو گیا تھا اور جادو کی وجہ سے آپ کی قوت کم ہو گئی تھی. آپ سوچتے کچھ تھے، کرتے کچھ تھے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا کام کر لیتے، بعد میں پتہ چلتا کہ بعد میں سوچتے کہ میں نے کیا ہی نہیں. کئی مرتبہ کام نہ ہوتا، سمجھتے کہ میں نے کر لیا، تو پھر بڑے پریشان تھے. اللہ نے یہ پھر آخری 2 صورتیں نازل فرمائیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، جنہیں معوذتین کہتے ہیں. تو ان میں بھی دراصل اللہ اپنے رسول پہ رحم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے. اور یہ صورتیں نازل ہو گئیں. آج بھی انسانیت کی رحم، انسانیت کے تعلق کے لیے یہ صورتیں ہیں. آپ کسی کو تکلیف ہو، اگر کوئی عالم ہے، ان کا عامل ہے، تو وہ ان پہ پڑھ دے تاکہ ان پہ رحم ہو جائے. تو یہ صلہ رحمی جو ہے، یہ ایک دوسرے پہ شفقت جو ہے، یا ایک دوسرے سے پیار محبت جو ہے، یا ایک دوسرے پہ سلام کہنا، یہ بہت بڑا عمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم، تو آپ نے فرمایا 10 نیکیاں مل گئی. ایک اور آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمایا 20 نیکیاں مل گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30 نیکیاں مل گئی. ایک اور آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، فرمایا 40 نیکیاں مل گئی. تو یہ دراصل، اور آپ دیکھیں جب نماز پڑھتے ہیں نا، آپ سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حالانکہ کوئی نہیں موجود ہوتا، اکیلے آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی مقصد بھی کوئی نہیں، صرف اس لیے کہ دنیا میں سلامتی، امن، رحم اور تعلق کو قائم رکھا جائے. انسان انس سے بنا ہے،
انس کہتے ہیں محبت پیار کو جو ایک دوسرے سے مانوس ہو جائے. ہم دنیا میں کئی ایسے افراد ہوتے ہیں کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا لیکن جب دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں. یہ دراصل وہ روحوں کا تعلق ہوتا ہے جو اللہ نے جب پیدا فرمایا تھا نا, روحوں کا عالم ارواح. یہ 4 قسم کے ارواح عالم ہے. عالم جہان کو کہتے ہیں, عالم ارواح ہے, پھر عالم دنیا آ گیا, عالم برزخ مرنے کے بعد قبر کی زندگی, اور عالم حشر جب انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا. تو یہ تعلق جو ہے نا, صلہ رحمی جو ہے, ایک دوسرے سے تعلق جو ہے, ایک دوسرے سے محبت جو ہے, وہ ارواح سے شروع ہوتا ہے, عالم ارواح سے. اللہ کے رسول نے فرمایا اسی کے بارے میں کہ اچھا بندہ اچھے سے محبت کیوں کرتا ہے. فرمایا یہ دراصل اچھی روحیں جو ہوتی ہیں نا اللہ کے پاس, وہ ان کا آپس میں وہاں تعلق ہوتا ہے. جب ان کو ایک جسم میں ڈال دیا جاتا ہے, تو وہ یہاں آ کے بھی ویسے ملتے جلتے ہیں جیسے وہاں روحوں میں ملتے. تو صلہ رحمی, برداشت, صبر, ایک دوسرے سے تعلق, ایک دوسرے کو برداشت کرنا, یہ دراصل سب سے بڑی نیکی ہے جس کا سبق اللہ کریم عالم ارواح سے دینا شروع کرتا ہے. پھر دنیا میں آتا ہے, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے پہلے اس کا جو درجہ ہے وہ سلام ہے, کہ آپ ایک دوسرے کو سلام کہیں. یہیں سے تعلق ملتا ہے. ایک کالے رنگ کا ہے, ایک گورے رنگ کا ہے, ایک امریکہ کا باشندہ ہے, ایک پاکستان کا باشندہ ہے, آپس میں تعلق کیا ہے؟ وہ انسانیت کا. یہ مسلمان ہونے سے بھی پہلے بات, حتیٰ کہ جانوروں پہ شفقت, جانوروں پہ رحم, یہ بھی بہت بڑی نیکی. تو صلہ رحمی, برداشت, ایک دوسرے سے پیار محبت, اور خاص طور پہ اپنے سگوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنی بہنوں سے, اپنے بھتیجوں سے, اپنے بھانجوں سے, اپنے والدین سے, اپنی اولاد سے جتنا قریب ہے. سب سے افضل صدقہ کیا ہے کہ آپ اپنوں پہ خرچ کریں. ایک بندہ آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس دولت ہے کیا کروں؟ فرمایا اپنے آپ پہ خرچ کر. اس نے کہا جی پھر بچ گیا تو فرمایا وابدأ بمن تعول, ان کے ساتھ ابتدا کر جن کا تو سرپرست, اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, ان کو کھلانا بھی صدقہ ہے. پھر اگر بچ جائے تو فرمایا پھر اپنے رشتہ داروں کو. یہاں لوگ شریکوں سے بڑا سڑتے ہیں. شریک کہتے ہیں جن کا زمین میں حصہ ہوتا ہے, وہ لوگ جو آپ کے وارث بن سکتے ہیں یا آپ ان کے وارث, ان کو کہتے ہیں شریک. چاچاؤں کی اولاد, تایوں کی اولاد, پھپھیوں کی اولاد, یہ آپ کے وارث بن سکتے ہیں ایک دوسرے کے. ان سے لوگ حسد کرتے ہیں. سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اپنے شریکوں سے محبت کی جائے, اپنے شریکوں سے الفت رکھی جائے. چچا کے بیٹے ہیں, یہ خون ایک ہی ہے, باپ اور چچا. رسول اللہ نے فرمایا جو باپ کا بھائی ہوتا ہے وہ باپ جیسا ہوتا ہے. جو باپ کا بھائی ہے وہ باپ ہے. کوئی اپنے چچا کو حقارت سے دیکھے, کوئی اپنے تایا کو حقارت سے دیکھے, کوئی اپنے بھتیجوں کو حقارت سے دیکھے, کوئی بھانجوں کو حقارت سے دیکھے. خالہ ماں کے مرتبے پہ ہوتی ہے. ایک بندہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ بہت ہو گئی, اب کس سے نیکی کروں؟ فرمایا تیری خالہ ہے. اس نے کہا جی. فرمایا اس کی خدمت کر, تجھے ایسا ثواب ملے گا جیسے ماں کی خدمت کا ثواب ملے گا. تو یہ عالم ارواح سے رحم, صلہ رحم. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ نے صلہ رحمی کو پیدا فرمایا نا, تعلق داری کو پیدا فرمایا, تو وہ اللہ کی کمر سے چمٹ گئی. اللہ کی کمر سے چمٹ گئی. اب اس کی حقیقت کیا ہے, اللہ کا جسم کیا ہے, یہ اللہ جانتا ہے. حدیث میں آیا تو اللہ نے فرمایا تو نے تو بہت بڑی پناہ پکڑی ہے. اس نے کہا کیا مطالبہ ہے؟ اس نے کہا مطالبہ یہ ہے جو مجھے توڑے تو اسے توڑ دے. اور میں جاؤ میری عزت کی قسم, جو صلہ رحمی نہیں کرے گا میں اسے توڑ پھوڑ دوں گا. جو تعلق نہیں ملائے گا, جو رشتہ داروں سے حسن سلوک نہیں کرے گا. آپ بدلے میں تعلق ملاتے ہیں, مثلا وہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہم ان کے ساتھ اچھا کریں گے, انہوں نے ہم پہ خرچ کیا ہم ان پہ خرچ کریں گے, یا ہماری فوتیدگی پہ آئے ہم ان کی فوتیدگی پہ جائیں گے, ان کے مرنے پہ جائیں گے, ان کی شادی پہ جائیں گے, انہوں نے اتنے پیسے دیے تھے ہم اتنے دیں گے. یہ تو بدلے میں. ایک بندہ آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا چچا کا بیٹا ہے, میں اس کے پاس جاتا ہوں, مجھے پوچھتے ہی نہیں, کھانا ہی نہیں پوچھتا, رہائش نہیں پوچھتا, تعلق نہیں ملاتا, اچھا سلوک نہیں کرتا, وہ سمجھتا ہی کچھ نہیں. اب وہ میرے پاس آئے پھر میں کیا کروں؟ اور میں تیرے پاس آئے, کھانا بھی پوچھنا ہے, رہائش کا بھی پوچھنا ہے, تعلق بھی اچھا کرنا ہے, تعلق اپنا زندہ کرنا ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبت کے لائق وہ اشخاص ہیں
جن کا تعلق آپ کے ماں باپ کی وجہ سے، باپ کی وجہ سے جو تعلق ہے اسے قائم رکھیں، چاہے اگلا توڑے چاہے اگلا جوڑے، آپ نے ملانا ہے، ہر خوشی غمی میں جانا ہے۔ اگر اس کی میں مثال دیتا ہوں، دو بھائیوں کے مکان مثلا اکٹھے، اب دیواروں کا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ کہتے جی آدھا پیسہ تیرا آدھا میرا۔ اب ایک بھائی کی حالت اچھی نہیں ہے، اس کے پیسے کم ہیں، اس کے پاس مال و دولت کی کمی ہے، ایک اچھا ہے تو اسے چاہیے خود اس کا خرچ اٹھائے، ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اگر اس کے پاس پیسہ ہے وہ اوپر سے تو نہیں لے کے آیا تھا، خالی ہاتھ آیا تھا۔ اگر کہتے ہیں میں نے عقل سے کمایا، عقل کوئی اپنی ہے؟ جس وقت اللہ چاہے اس تھوڑی سی تاروں کو ہلا دے، لوگ پاگل سمجھے اور اسی حالت میں مر جائے۔ اپنے بھائیوں کی حالت نہیں دیکھنی، اپنے بھتیجوں کی حالت نہیں دیکھنی۔ لعنت ہے ایسی زندگی پہ کہ آپ کروڑوں میں کھیلتے ہو، لاکھوں میں، اور آپ کے بھتیجے بھانجے بھوکے مرتے ہوں، بے روزگار ہوں، آپ ان کا خرچ اٹھائیں، ان کی تعلیم کا بندوبست کریں۔ میرے رسول کی ایک حدیث سن لیجئے، ایمان تازہ ہو جائے۔ فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تیری بیٹی بیوہ ہو کے آ جائے یا متعلقہ ہو کے آ جائے اور تو اس کا خرچ اٹھائے۔ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، وہاں اس کا گھر برباد ہو گیا، خامد فوت ہو گیا، طلاق ہو گئی، اس کے بچے وہ سال لے کے اپنے ماں باپ کے پاس آ گئی، بہن بھائیوں کے پاس آ گئی، بھائیوں کے پاس۔ اب وہ کراہت کرے؟ نہیں، ان سے اچھا سلوک کریں، ان کا خرچ اٹھائیں۔ جتنا جتنا آپ خرچ کریں گے اللہ آپ کے رزق میں اتنا اضافہ کرتا جائے گا۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھ کہ یہ کون سے میرے اپنے بچے ہیں، اپنے بچوں جیسا سمجھیں، جیسے میرے بچے ہیں ویسے وہی میرے بھتیجے، وہی میرے بھانجے، جیسے اپنے باپ کو سمجھتے ہیں ایسے میرا چچا ہے، اگر ضرورت ہو جائے تو چچا کو دولت دے دیں۔ ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کماتا ہوں میرا باپ مجھ سے لے لیتا ہے۔ فرمایا اپنے باپ کو بلا۔ اس نے کہا جی باپ کو لے کے آیا، آپ نے بیٹے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں دے دیا، تو بھی اپنے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا۔ اسی طرح چچا ہے، لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ قطع تلقی کرتے ہیں، رشتہ نہیں دیا جی بلانا چھوڑ دیا، اور رشتہ نہیں دیا کون سا بڑا جرم ہو گیا؟ نہیں رشتہ دیا کوئی مسئلہ نہیں، قسمت کے فیصلے، اللہ نے نہیں چاہا تھا نہیں ہوا، اس بنیاد پر لڑنا۔ اور یہاں بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ آپ کے خاندان میں شادی ہوتی ہے، ادھر سے طلاق ہو جاتی ہے، سارے رشتے ختم، وجہ اور اللہ نے لکھا تھا طلاق نہیں، طلاق ہو گئی، رشتہ نہیں پورا چل سکا، اس میں اپنے رشتے تو خراب نہ کریں۔ بھائی بھائی رہتا ہے، بہن بہن ہی رہتی، اپنے رشتہ دار ماموں ماموں ہی رہتا ہے، چچا چچا ہی رہتا ہے، چاہے آپ کے بھائی نے طلاق دی ہو ان کی بیٹی کو، چاہے انہوں نے آپ کی بہن کو طلاق دی، آپ کی بیٹی کو طلاق دی۔ یاد رکھیں اللہ پوچھے گا قیامت کے دن۔ اللہ نے دو ہی تو چیزیں رکھی ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ اللہ معاف کر سکتا ہے، نماز نہیں پڑھی ہو سکتا اللہ معاف کر دے۔ ایک بندہ 60 سال نماز ہی نہیں پڑھی کبھی، 60 سال کے بعد آ گیا، ایک مرتبہ نماز پڑھ لی، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے حقوق اللہ معاف کر دے، حج نہیں کیا، پیسہ نہیں تھا، تھوڑی سزا دے کے اللہ معاف کر دے، زکوٰۃ نہیں دی اللہ معاف کر دے، کوئی اور صدقہ نہیں کیا اللہ معاف کر دے، روزے نہیں رکھے اللہ معاف کر دے، کوئی اور جرم کر لے، یہ حقوق اللہ ہے، حقوق العباد معاف نہیں ہوگا۔ آپ کی بہن کو ضرورت تھی پیسوں کی، آپ کے پاس سے نہیں دیے، آپ کے بھائی کو ضرورت تھی، اس کی اولاد نے تعلیم حاصل کرنی تھی، آپ کے پاس پیسے تھے نہیں دیے۔ اور یہ دینا تو اللہ کی صفت ہے، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تیرے بھائی کو ضرورت تھی تو نے اس کی خدمت کیوں نہیں کی۔ یہاں میں ایک حدیث کوٹ کر دیتا ہوں آپ اور میرا یہ ایمان تازہ کرنے والی بات۔ فرمایا اللہ قیامت کے دن پوچھے گا تو نے مجھے کبھی کھلایا پلایا ہی نہیں۔ نے کہا اللہ میاں تجھے کون کھلائے پلائے، تو رب العالمین، میرا فلاں بندہ آیا تھا وہ پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، اور بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا پانی پلاتا مجھے اس کے پاس پاتا۔ یہ عام بندے کی بات ہے،
تو جو اپنے چچا سے، اپنے تایا سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے بھتیجوں سے، اپنے بھانجوں سے جو ان سے تعلق ملاتا ہے، ان کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا؟ ان کے پاس تو ہر وقت ہی اللہ اللہ ہوتی ہے. ایک ایک لقمہ آپ اور میرے لیے صدقہ جاری ہے. بوجھ مت سمجھیں. جس اللہ نے مجھے دیا ہے کل وہ اللہ مجھے محروم بھی کر سکتا ہے. اللہ پہ یقین رکھیں، خرچ کریں، نفرت چھوڑ دیں. سالوں کی دشمنیاں، حتیٰ کہ اگر کوئی قتل کر دے آپ کے بھائی کو اور اسے سزا مل جائے، اس کے بعد ویسا ہی تعلق ہونا چاہیے جیسے اللہ نے بنایا ہے. آپ کے کہنے سے، آنکھ کرنے سے کوئی آنکھ نہیں ہو جاتا. کوئی عدالت میں جا کے کہ جی بیٹا آنکھ ہو گیا، کوئی جی باپ آنکھ ہو گیا، کوئی بھائی آنکھ ہو گیا. نہیں ہو سکتا. ایک ہی بستر پہ پیدا ہوئے، ایک ہی خون سے. حضرت لوط پیغمبر ہیں، بیٹا بیوی کافر ہے، رہے ساتھ. حضرت نوح نبی، بیٹا کافر، رہے ساتھ. ابو لہب تایا رسول اللہ کا، گالیاں دینے والا، کبھی بدتمیزی نہیں کی. ہاں اللہ نے جواب دے دیا، تبت یدا ابی لہب وتب. کبھی جواب نہیں دیا. جو چچی تھی، تائی تھی، ام جمیل نام تھا ابو لہب کی بیوی، بہت برا بلا کہتی تھی، کبھی کچھ نہیں کہا، بدلہ ہی نہیں لیا. حضرت عائشہ کہتی ہے واللہ من تکم رسول اللہ لنفسہ قط، اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے کبھی اپنی جان کے لیے کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں. اور ہمارا کیا ہے؟ فلاں موقع پہ مدد نہیں کی، ہم نے مدد نہیں کریں گے. برادری علیحدہ ہوتی ہے تو ہو جائے. اور یہ قبیلے کس نے بنائے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم، یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا. جب نکاح پڑھا جاتا ہے نا، اس میں سورہ نساء کی پہلی آیت لازمی پڑھی جاتی ہے. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس ذات سے بچو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں ترویج دی. آج تعلق بن گیا. اور وہاں ایک لفظ آتا ہے سورہ نساء کی پہلی آیت میں کہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، والارحام، اور رشتہ داری توڑنے سے بچو. غریب امیری اللہ کے ہاتھ، غریب بنا دے، امیر بنا دے، بادشاہ بنا دے، نبی بنا دے، امتی بنا دے، فقیر بنا دے. کس کو پتا تھا مکے میں پیدا ہو؟ والد نہیں ہے، والدہ 6 برس کی عمر میں، دادا سرپرست 8 برس کی عمر میں. الم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ کے نبی کی پرورش اللہ نے خود کی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. 13 دائیاں دیکھنے آئی، 13. یہ جو آپ نعتیں پڑھتے ہیں نا، بڑے بڑے قصے سناتے ہیں، حضور بڑے خوبصورت تھے، بے شک تھے. دنیا داری دیکھتی ہے مال کو، دولت کو. 3 مرتبہ آئی تھی حلیمہ سعدیہ، پھر لے کے گئی، وہ بھی چھوڑ کے چلے گئی. یا کہتے تھے نا سورج کا آسمان بھی تیرے چہرے سے چمک لے کے چمکتا ہے، روشنی لے کے چمکتا ہے. مکے کی حالت کیا تھی؟ آئے دیکھا بڑا خوبصورت ہے، اٹھایا، باپ ہے، اس نے کہا باپ فوت ہو گیا، پھر رکھ دیا. 13 دائیاں، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اور ایک دن آیا، اللہ نے پوری سرزمین کا وارث بنا دیا. یہ اللہ کے اختیار میں. قارون تھا دنیا کا سب سے امیر، کوئی اتنا امیر نہیں، اور اس کی امیرت اتنی کہ بڑے بڑے لشکر، بڑے بڑے قافلے، بڑی بڑی جماعتیں اس کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے ہوتی تھیں، خزانے نہیں، چابیاں. آج میرے پاس لاکھوں آ جائیں، کروڑوں آ جائیں، اربوں آ جائیں، خربوں آ جائیں، اپنے آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتے. اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اپنی بہنیں، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے، سب سے زیادہ تیرے حقدار ہے تیرے حسن سلوک. کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی عبادات نہیں ہے اگر آپ حقوق العباد میں نرمی کرتے. اور بعض تو ایسے ہیں حق مار کے بیٹھ،
یتیم بھتیجے بڑی محبت کرتے، بھائی کو خود دفنا گیا ہے، بڑا غم کیا، اور جب پیسے کی باری آئی اپنے بھتیجوں کا حق مار لیے، بھانجوں کا حق مار لیے۔ کتنے لوگ ہیں جو بہنوں کا حق مارتے؟ نہ دیں آپ جہیز، وہ چیزیں جو اسلام نے بتائی نہیں وہ کرتے ہیں، بس جو نہیں بتائی وہ کرتے، جو نہیں بتائی وہ کرتے ہیں، جو بتائی ہیں وہ نہیں کرتے۔ اور جی بہنوں سے خوشی سے دے دیا، بہنوں نے، یہ اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں، کسی کی خوشی نہ خوشی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور رزق کا مالک کون ہے؟ جب اللہ مالک ہے پھر اپنی زمین پہ بھروسہ کیوں ہے کہ جی بہنیں زمین دیں گی تو تب بھائی کھائے گا، وراثت میں سے بہنوں کو دیں گے تو بھوکے مر جائیں گے۔ اور کئی تو ایسے ہیں، میں لفظ نہیں بولنا چاہتا، کتنے سخت لفظ ہیں، کئی تو ایسے ہیں جی بہنوں نے حصہ لے لیا، ختم، بس اس کے بعد جی بات چیت ہی کوئی نہیں، رشتے توڑ دیے، ہم سے اپنا حصہ لے لیے۔ اور یہ حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے، لے لیا ہے تو اللہ کے کہنے پہ لیا ہے، کسی کی کیا مجال ہے؟ ان حصوں کو بدل دے، یہاں بہانوں سے، الزام تراشیوں سے بہنوں کو حق سے محروم کر دو، اور پہلی صف کے نمازی ہو، اور چاہے امام مسجد کیوں نہ ہو یا میرے جیسا خطبہ کیوں نہ دیتا ہو، اگر بہنوں کو حق نہیں دیتا، اگر ان کا حق مارتا ہے، اس خطبے کا کوئی فائدہ نہیں، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کے دین میں مکمل داخل ہو جاؤ، مکمل داخل ہو جاؤ۔ اور اگر کوئی چھوڑنا چاہے، یہاں صرف بھائیوں کو کیوں ملتی ہے؟ اور بھائی کیوں نہیں اپنی جائیداد دے دیتے بہنوں کو؟ کبھی سنا؟ اور بہنوں سے کیوں توقع رکھتے ہیں؟ اور بھائی بعد اس لیے پر ناراض ہو جاتے ہیں، فلاں بہن نے میرے اس بھائی کو دے دیا تھا، فلاں تائی نے، فلاں پھوپھی نے دے دیا تھا میرے اس بھائی کو، اس کو زیادہ جائیداد ہوگی، میری کم ہوگی، میں نہیں بولوں۔ اور ناراضگی تو اس سے شاید بنتی ہو جس نے دیا ہے، اور جس کو ملا ہے اس سے ناراضگی کیوں؟ کہتے جی چرب زبانی سے لے لیا، اور اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ اور اس کا معاملہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ ایک بہن مجھے پسند نہیں کرتی مثلا، اس نے دینا ہی دینا ہے، نہیں میں نے نہیں لینا، پہلی بات ہے نہیں رکھنا چاہیے، بہن کا حصہ نہیں رکھنا چاہیے، وہ فوت ہو جائے اس کے بچوں کا حصہ ہے، آپ اس کا حصہ ماریں گے؟ اگر کوئی پوری خلوص نیت سے کوئی بھائی کی مدد کرنا چاہتی ہے بہن کہ میرا بھائی کمزور ہے، اس کو میں دے دیتی ہوں، دوسرا اچھا ہے، اس کے پاس زیادہ پیسے ہیں، اس کو نہیں دیتے، تو یہ بھائی اس لیے ناراض ہو جائے کہ اس کو ملا ہے مجھے نہیں دیا، اس بہن نے دیا ہے، اپنی خوشی سے دیا ہے، اللہ کی رضا پہ خوش ہونا چاہیے۔ رسول کائنات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کو کہا، کون ہے من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کون ہے جو میری یہ باتیں لے ان پہ عمل کرے یا آگے لوگوں کو سکھا دے جو ان پہ عمل کرے؟ انہوں نے کہا انا یا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ ورز بما کسب اللہ لک تکن اغنى الناس، جو اللہ نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا تو دنیا کا سب سے امیر شخص بن جائے گا۔ جو اللہ نے دیا ہے جس حالت میں رکھا، صلہ رحمی نہیں چھوڑنی، تعلق نہیں توڑنا، چاہے اگلا تعلق توڑ ہی کیوں نہ دے، اگلا بندہ آپ سے بدتمیزی کیوں نہ کرے، میرے چچا کا بیٹا ہے، میرا خون ہے، ایک دادا کی اولاد ہے۔ اور آپ نے شاید برادریوں کو دیکھا ہو اور دیکھتے ہیں، راجپوت فیملی ہے جی، وہ دور کا رشتہ دار نہ بھی ہو، لڑائی ہو جائے نا مختلف برادریوں کی، راجپوتوں کی مدد کرنے کو میری برادری، خون جوش مارتا ہے نا، تو چچا کے بیٹے کا خون کیوں نہیں جوش مارتا، تائے کے بیٹے کا خون کیوں نہیں جوش مارتا؟ غیروں کی مدد کرتے ہو، یہ نہیں دیکھتے میرا بھائی کس حالت میں، یہ نہیں دیکھتا میرے بھتیجے کس حالت میں، اپنا بڑا کاروبار ہے، بڑی زمین ہے، بڑی جائیداد، اور بھتیجے کیا ہیں جی، ملازمت کرتے ہیں، کوئی کسی کام پہ کوئی کسی کام پہ، لعنت ایسی دولت پہ۔
اور میرا بھتیجا میرا بیٹا ہے، میرا بھتیجا میرے بیٹوں جیسا ہے، بلکہ اس سے زیادہ پیار کرو اپنی اولاد سے، کہیں اس کے ذہن میں نہ آ جائے۔ اب جوائنٹ فیملیاں اکٹھے رہتے ہیں تو بچوں کی خاطر کبھی نہ لڑیں۔ اگر بچے لڑ پڑیں تو کسی کا حق ہے ہی نہیں بڑوں سے لڑیں، بچے بھی نہ لڑیں اور بھائی آپس میں بھی نہ لڑیں۔ یہ میرے بیٹے کو مارا، اگر وہ پیار کر سکتا ہے تو مار بھی سکتا ہے۔ اور اگر کوئی اپنے بھتیجے سے پیار کرتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے نا وہ مٹھائیاں بانٹتا ہے، میرا بھتیجا ہوا، کو کہتا ہے میرا بھانجا ہوا۔ اب وہ اگر کبھی کسی بات پہ اس نے اپنے بھتیجے بھانجے کو مار لیا تو بھائی اس لیے لڑ پڑے، بہن اس لیے لڑ پڑے، کیوں مارا؟ اور خوش ہونا چاہیے، اس کو کسی کا ڈر ہو۔ جس کو کسی کا ڈر نہیں ہے نا، جس کو کسی کا ڈر نہیں ہے، یاد رکھیں وہ باغی ہو جاتا ہے، آپ کے گریبان کو گل پکڑے گا۔ میرے 2 بھائی اور ہیں، میرے اپنے 4 بچے ہیں میرے، کبھی 3 بہنیں، کبھی نہیں پوچھا میرے بھائی میری اولاد کو مارے پیار کرے، کیوں؟ وہ ان سے مخلص، وہ میرا خون ہے، اور میرا خون کچھ بھی کہہ سکتا ہے جیسے میں کہہ سکتا۔ تربیت، صلہ رحمی ہر گھر میں۔ ایک بھائی کی انکم کم ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو یہ نہیں کہ اپنا اپنا خرچ کرو، نہیں، چلو خرچ اپنا کر لو، جتنی اس کو ضرورت ہے میں اپنی طرف سے ملا کے دے دوں۔ سب سے بڑا بھائی معذور ہو جائے مسئلہ، اس کی خدمت کرو، اور یہ کہو جی یہ معذور ہے کہاں سے کھلاؤں جی، اللہ نے تیرے خرچے اور فراہم کر دینے، تجھے بے انتہا اللہ عطا کرے گا۔ خرچ کرنے والا بن، سحال لیل سحال نہار، اللہ کی صفت، رات دن خرچ کرتا ہے، اس کے یداہو مبسوطتان، ہاتھ کھلے، ينفق کیف یشاء، جیسے جاتا خرچ کرتا ہے، اور مجھے اور آپ کو اصل سبق دیتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا اس کے نام میں رحم ہے، اللہ کے نام۔ اسی طرح ہمارے تعلقات رحم پہ مبنی ہونے چاہیے، بھتیجے بھانجے تعلقات، گھر والے رشتہ دار برداشت کریں۔ بعض لوگ تو دیکھتے ہیں بھائی امیر ہو گیا ہے، چلو جی جادو کروا دو، اس کے بچے پڑھ نہ سکیں ذہن باندھ دو، کالا علم کر لو۔ وہ ڈھونڈتے ہیں، بے دین آدمی کو ڈھونڈتے ہیں، کیا جی اس کا بیڑا غرق کرو، وقتی خوشی کے لیے کسی کا گھر برباد کرنا۔ حدیث سن لیں، میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی کی دنیا برباد کی اللہ اس کی آخرت برباد کر دیتا ہے۔ جو کسی کے اوپر کالے تعویذ، یہ دم، دھاگے، گوشت، پتہ نہیں کیا کچھ کر کے پھینکتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں کہ اس کا گھر برباد ہو جائے، رسول کائنات نے فرمایا اللہ اس کی آخرت خراب کر دیتا ہے۔ اور اس نے جو دکھ اٹھائے ہوتے ہیں نا دنیا میں اپنے بھائی کے ہاتھوں، اللہ اس کے بدلے میں اسے جنت میں جگہ دیتا ہے، اس کی آخرت آسان کر دیتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، مثلا 60 سال کا بندہ ہو، ساری زندگی تنگ کرتا رہا لوگوں کو، اب قبر میں جائے تو اللہ قبر ہی تنگ کر دے، ہزاروں سال کی عمر، پتہ نہیں کب اٹھنا ہے، قبر میں آگ جل رہی ہو۔ وہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے کہ مختصر سی زندگی گزارے، پیار محبت سے گزارے، صلہ رحمی سے گزارے، اور جب کل قبر میں جائے تو قبر ٹھنڈی ہو جائے، قبر ٹھنڈی ہو جائے۔ اور رات کو رسول اللہ نے فرمایا ایک صحابی کے بارے میں کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے صحابی۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے، وہ گزرا نا، آپ نے کہا یہ جنتی ہے، تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا تیرا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا عمل تو بتا۔ اس نے کہا عمل میرا صرف اتنا ہے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو دل کو ہر قسم کی غلاظت، ہر قسم کی کدورت، ہر قسم کے حسد، بغض سے پاک کر کے سوتا ہوں، کسی سے نفرت کر کے نہیں سوتا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بندہ جنتی ہے، کیوں؟ اس کا دل صاف۔ آپ عہد کریں، ابھی دل میں عہد کریں، میں عہد کروں، جن جن سے تعلق توڑے ہیں آج تک، جن جن کو دکھ پہنچایا آج تک، جو جو آپ سے ناراض، اللہ کے لیے، مجھے دکھانے کے لیے، نہ ہی کوئی کسی کو دکھاتا ہے، اللہ کے لیے، کتنا ہی خوبصورت منظر ہو، خواہ ایک بندہ ہی تیار ہو جائے، اس پورے مجمع میں صرف ایک بندہ جو کہے جی جتنے میرے رشتہ دار ہیں ناراض، ان تمام کو راضی کروں گا، اور اللہ نے پتہ بدلہ کیا دینا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ سلام میں پہل کر لے
فرمایا وہ بہتر ہے جس نے سلام میں پہل کی. جا کے ابتدا کر لیں, کچھ نہیں ہوتا. اور عزت ذلت کس کے ہاتھ میں؟ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. ہو سکتا ہے آپ سمجھیں جی لوگ کہیں گے دیکھا جھک گیا نا, تو لیکن ادھر اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہوں گے. ایک مثال آپ کو حدیث سناتا ہوں. فرمایا جو بندہ اپنے کسی بھائی کی, عام بندہ کسی بھائی بیمار ہو نا, اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے, تو اس کے راستے میں 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی صرف عیادت کے لیے, کوئی عام بندہ ہے, مریض ہے, آپ عیادت کے لیے جاتے ہیں, تو تعلق بھی کوئی نہیں, تو 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے. اور اگر وہ سگا بھائی ہو, وہ چچے کا بیٹا ہو, وہ تائے کا بیٹا ہو, وہ پھوپھی کا بیٹا ہے, ماموں کا بیٹا ہو, خالہ کا بیٹا ہو, وہ بھتیجا ہو, بھانجا ہو, یہ تو عام کے بارے میں حدیث. اور جو اپنوں کے بارے میں جاتا ہے, اللہ تعالیٰ تو اتنا راضی ہوتا ہے. اور اگر آپ کو کبھی فرشتہ نظر آ جائے, ویسے مثال فرشتہ نظر آ جائے, وہ کہہ دے اللہم اغفر لہ ورحمہ, صرف اتنا کہہ دے, تو آپ راضی ہوں گے کہ نہیں؟ لیلۃ القدر کو عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کہ جی فرشتے اترتے ہیں, جی نیکیاں ملتی ہیں. تو میرے بھائی ہر دن وہ لیلۃ القدر جتنا ثواب ہے, ہر رات لیلۃ القدر جتنا ثواب ہے. کوئی کرنے والا ہو, رات کو جائے 70,000 فرشتے, اور اپنوں کے لیے آئے تو 10 سے ضرب دے لیں 70,000 کو, لاکھوں فرشتے دعائیں کرتے. ایک بندہ, حدیث آتی ہے, ایک بندہ جا رہا تھا اپنے کسی دوست سے ملنے, تو راستے میں نے اللہ نے فرشتے کو بھیجا. اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں فلاں بندے سے ملنے جا رہا ہوں. کوئی تعلق ہے؟ اس نے کہا تعلق کوئی نہیں. کوئی رشتہ داری کوئی نہیں. کوئی کاروبار کا مسئلہ؟ اس نے کاروبار کو پیسے لین دینا کچھ نہیں. میں کہا پھر کیوں جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں, میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ مجھے اللہ نے بھیجا ہے, تو اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے. یہ عام بندوں کے بارے میں. اور جو اپنے صبح شام اپنے بھائی کو ملے, پاس بیٹھ جائے, صرف سلامی لے لے, بھائی جی کیا حال ہے, بہن جی کیا حال ہے, بھتیجے کے سر پہ ہاتھ پھیر دے. کسی نے کہا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے. فرمایا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے, تیرا دل نرم ہو جائے گا. اور یہ عام یتیم. اور اگر آپ کا کوئی یتیم ہے, کوئی بہن کا بیٹا ہے, بہن فوت ہوگی, بھائی کا بیٹا فوت ہو گیا, چچا کا بیٹا ہے, چچا کا بیٹا فوت ہو گیا, تائی کا بیٹا ہے وہ فوت ہو گیا, ماموں کا بیٹا ہے وہ فوت ہو گیا, چھوٹی عمر میں, اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں, تیرا خرچہ میرے ذمہ. اللہ اس خرچ کرنے کی وجہ سے اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ رنگ لگا دے گا, اس خرچ کرنے کی وجہ سے. اور یاد رکھیں نیک لوگوں کی اولاد کو بھی اللہ ضائع نہیں کرتا. 16واں پارہ کھول لیں, پہلا صفحہ ہے. تو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام, اور حضرت موسیٰ نے خطبہ دیا نا, بڑا خطبہ دیا. تو ایک بندے نے کھڑا ہو کے پوچھ لیا موسیٰ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے علم میں مجھ سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں. اور بات صحیح تھی کہ نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا امت میں, نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا. لیکن اللہ کو ناپسند آیا کہ میری نسبت نہیں کی, یہ نہیں کہا کہ اللہ جانتا ہے, اپنی نسبت کر دی. تو اللہ نے کہا تجھ سے بھی بڑا عالم ہے. اس نے کہا مجھ سے بڑا عالم؟ اللہ نے کہا ہاں تجھ سے بڑا عالم ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اب حسد نہیں کیا, بغض نہیں کیا. تو نبیوں کے دل صاف ہوتے ہیں. اللہ نے کہا فلاں میں اس کی شاگردی کرنی ہے, شاگردگی اس کی کرنی ہے, جا کے میں نے اس سے تعلیم حاصل کرنی ہے. اللہ نے کہا پھر ایسے کر, 2 سمندر جہاں اکٹھے ہوتے ہیں نا وہاں ہوگا. اب لوگ خضر پڑھتے ہیں, خضر نہیں ہے, خا کے اوپر زبر ہے, خضر علیہ السلام. خضر, خضر نہیں ہے. ہمارے لوگ عام پڑھ دیتے ہیں, جیسے ہمارے سہیل کہہ دیتے ہیں, سہیل, حالانکہ سہیل ہے. اور سہیل جو ہمارا لفظ ہے نا, یہ اصل میں سہیل ہے عربی میں, ہم نے اسے سہیل بنا دیا. ایسے ہی خضر کو خضر کہہ دیا, خضر علیہ السلام. تو وہاں جب گئے تو ملاقات ہوگی حضرت خضر سے. ان کا نام خضر کیوں پڑا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جب اٹھتے تھے نا تو ان کے پیچھے فصل جو تھی نا وہ لہلانا شروع ہو جاتی تھی. برکتیں ہوتی ہیں بعض بندوں کی, اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے. بعض ایسے تاجر ہوتے ہیں وہ جہاں بھی ہاتھ ڈالیں وہ سونا بن جاتا ہے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اللہ کے فضل سے جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالا اللہ نے اس میں برکت دے دی. حتیٰ کہ اپنے الفاظ, حتیٰ کہ اگر میں مٹی میں ہاتھ ڈالوں تو مٹی کو اللہ سونا بنا دے. تو وہاں گئے, ملاقات ہو گئی, وہاں سے سفر شروع ہو گیا. تو راستے میں ایک بستی میں گئے,
بستی والوں سے کھانا مانگا، رہائش مانگی، انہوں نے کہا کھانا بھی نہیں ہے، رہائش بھی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا یہاں سے چلے جاؤ۔ چلتے چلتے راستے میں ایک دیوار گرنے والی تھی، اس دیوار کو حضرت خضر نے درست کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر پوچھا کہ اے خضر آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر جواب دیا کہ یہ جو دیوار ہے نا، اس دیوار کے نیچے اللہ کے دو بندے تھے، خامد اور بیوی، میاں بیوی، وہ نیک تھے، ان کے دو بچے پیچھے موجود ہیں، ان بچوں کا رزق یا خزانہ اس دیوار کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں ماں باپ کی وجہ سے ان کی اولاد کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ جب بھی گرنے لگتی ہے حتیٰ کہ بالغ ہو جائیں اپنا خزانہ نکال لیں۔ تو اگر آپ نیکی کریں گے، مثلا عید کا موقع ہے، باتیں کرنے لگا ہوں جو ساری مشترکہ، ہم مسلکوں کی بڑی باتیں سنتے ہیں، وہ جی فلاں مشرک ہے، فلاں کافر ہے، فلاں گستاخ ہے، جی حرمت رسول پہ اعمال کر دی۔ اور خود سوچے ہم کتنے بڑے گستاخ رسول ہیں، رسول اللہ کے کتنے فرامین ہیں کہ صلہ رحمی کرو، ہم میں کتنے ہیں جو اس پہ پورا اترتے ہیں، غیر مسلموں کی بات کرتے ہیں، اپنے ذرا اپنے گریبان میں جھانکے ہم کتنے محب رسول۔ تو عید کا موقع آئے تو بیٹوں کو بھی ظاہر برداشت نہیں ہوتا، بیٹیوں کو بھی آدمی کر کے دے دیتا ہے، نیا لباس نئے جوتے خرید کے دیتا ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھ لیں، بہنوں کو خاص طور پہ لازمی یاد رکھا کریں، عیدوں کے موقع پہ ان کی خدمت کریں، بہنوں کو لمبی لمبی عیدیاں دیں، کچھ مسئلہ نہیں ہے، اپنی بیٹیوں جیسا سمجھیں میری بہنیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو بہنوں یا دو بیٹیوں کو پالا، یہ ان بیٹیوں والوں کے لیے بڑا باعث فخر مقام ہے، جس نے دو بیٹیوں کو پالا یا دو بہنوں کی کفالت کی، اور حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئی، ان کا روزگار لگ گیا، شادی ہو گئی، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، دوزخ کی آگ کے آگے وہ آدمی کے لیے رکاوٹ بن جائیں گی۔ بہنیں، بیٹیاں، بھائی، بھتیجے، بھانجے، رشتہ دار، خیال کیا کریں، گھر میں رہتے ہوئے خیال کریں، میرے بھائی کا خرچ زیادہ ہے، بچے زیادہ ہیں، خرچ پورا نہیں کر سکتا، چلو میں خدمت کرتا ہوں، میں مدد کرتا ہوں۔ بجائے اس سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ شرم کی بات کہ اگر آپ زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، اور آپ زکوٰۃ اس وقت دیتے ہیں جب آپ کا نصاب پورا ہو جاتا ہے، شرم کی بات ہے کہ ہم زکوٰۃ کی بات بھائیوں کے لیے کرتے ہیں، بہت بڑی شرم کی بات۔ بھائیوں کی مدد کریں، اپنے برابر کھڑا کریں، میری دکان ہے چلو اس کی بن جائے، میرا کاروبار ہے اس کا بن جائے۔ دیکھنے میں بڑا معیوب لگتا ہے، میرے برابر میرا شریک، میرا حصہ دار کل زمین میں حصہ لے گا، جائیداد میں حصہ لے گا، میں کیوں کروں؟ یہ جو میں ہے نا بندے کو ڈبو دیتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ جا رہا تھا، بڑا بن ٹھن کے جا رہا تھا، بال سٹ کے ہوئے، بہترین لباس پہنا، تکبر میں جا رہا، میں اللہ نے اسے زمین میں دنسا دیا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت تک وہ زمین میں دنستا جائے گا۔ اپنے بھائیوں کی مدد کیا کریں، بہنوں کی مدد کیا کریں، ان کے حالات معلوم کریں، کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کریں۔ اللہ کریم، یہ سارے جمعے کا موضوع کیا ہے؟ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والا۔ بندوں کو رحمان اور رحیم کی صفات اپنانا چاہیے، اور جو اللہ کی صفات کو اپناتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جب اللہ محبت کرتا ہے تو راستے آسان کر دیتا ہے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔